جو انسان اپنے بچے کو بچہ نہیں کہہ رہا، ڈی این اے کروائے، میرا کروائے، میرے بچے کا کروائے، ساری سچائی سامنے آ جائے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ساس کو قتل کیوں کروایا گیا ہوگا اور کس نے کروایا ہوگا؟ آپ شاہد ندیم اس کے جو والد ہیں ستیلے، انہیں پکڑے، سارا کچھ سامنے آئے گا۔ نعمان اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کے 10ویں کے بعد مجھ پہ یہی الزام لگا رہا ہے، اگر ایسا ہے تو پوسٹ مارٹم میں نشاور چیز کا ثبوت ہونا چاہیے۔ انیلا، آپ کے شوہر کے آپ بتا رہی ہیں کہ 10 دن بعد یہ الزامات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ہاں جی، وہ یہ بھی آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ کے بھائی آپ کے پاس آتے تھے، وہ کچھ نشہ آور کوئی ادویات آپ کو دیتے تھے جو آپ اپنی ساس کو کھلاتی تھی، پھر اس کے بعد جو عثمان ہے وہ گھر میں آ کر آپ کے ساتھ جو بھی معاملات تھے، میں نہیں بار بار دہرانا چاہتا، وہ اس میں کتنی کو صداقت ہے؟ کیا سارے کے سارا آپ کا جو آپ کے بہن بھائی ہیں وہ سارے اسی طرح کے ہی ہیں؟ نعمان اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کے 10ویں کے بعد مجھ پہ یہی الزام لگا رہا ہے، اگر ایسا ہے تو پوسٹ مارٹم میں نشاور چیز کا ثبوت ہونا چاہیے۔ وہ کیوں نہیں آ رہا؟ وہ پوسٹ مارٹم میں ہونا چاہیے، وہ کیوں نہیں آ رہا؟ صرف یہ زبان سے کہنے، حقیقت بھی تو سامنے لائیں۔ کسی کے نہ میں جینے والوں میں نہ میں مرنے والوں میں، ان لوگوں نے مجھے اتنا گندا کر دیا ہے، مجبور ہو کر میں میڈیا پر آئی ہوں۔ جو انسان اپنے بچے کو بچہ نہیں کہہ رہا، ڈی این اے کروائے، میرا کروائے، میرے بچے کا کروائے، ساری سچائی سامنے آ جائے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ساس کو قتل کیوں کروایا گیا ہوگا اور کس نے کروایا ہوگا؟ آپ شاہد ندیم اس کے جو والد ہیں ستیلے، انہیں پکڑے، سارا کچھ سامنے آئے گا۔ لیکن ایف آئی آر میں تو آپ نامزد ہیں، آپ کا نندوئی نامزد ہے اور حمزہ نامزد ہے، شاہد کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ میرا شوہر اسے کیوں نامزد نہیں کر رہا؟ آپ پوچھے، سن رہے ہیں وہ آپ کا شوہر آپ کو؟ اس کی بیٹی ہے، اس انسان کو کیوں نامزد؟ انہیں تو اپنی ماں کا قاتل چاہیے نا، انصاف چاہیے۔ پھر اس انسان کو کیوں نہیں وہ اندر کر رہا کہ اس انسان کو بھی شامل کرے؟ آپ پوچھیں، حمزہ آپ کی آواز کو سن رہا ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کیوں نہیں اس شخص کو جو ہے وہ نامزد کرواتے یا اس کو انٹیروگیشن کے لیے پولیس کے حوالے کرواتے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ ہو۔ تو شاہد کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو قتل کروانے کے لیے اپنے بیٹے سے یا اپنے داماد سے وہ ان کو مہرہ بنائے گا؟ وہ خود بھی تو کر سکتا تھا۔ یہ بات آپ کو شاہد کو پکڑیں گے، پولیس پکڑے گی، وہ بہتر جواب دے گا، کیونکہ مجھے تو نہیں پتا کہ اس انسان نے کیوں امی کو قتل کروایا۔ آپ پر یہ بھی الزام لگایا کہ جس دن یہ سارا واقعہ ہو گیا تھا، ماں کی میت گھر پر پڑی تھی اور آپ ہاسپٹل کے بہانے جو ہے وہ جو خون آلود کپڑے تھے وہ آپ باہر پھینک کر آیا کرتی تھی، یا وہ پھینکنے کے لیے گئی تھی، آپ کسی ہاسپٹل میں نہیں گئی تھی۔ اس میں بتائیں کہ اس میں کتنی صداقت ہے؟ ہاسپٹل مجھے پاپا کہہ گیا اس کی طبیعت بڑی خراب ہے، حمزہ سے کہہ گیا ادھر سے لے جاؤ، لیکن میں حمزہ بھائی کے ساتھ نہیں گئی۔ اسد اللہ حمزہ سے جو چھوٹا ہے وہ مجھے ہاسپٹل لے کر گیا ہے، کیونکہ میں خوفزدہ تھی، خون دیکھ کے اس کنڈیشن میں مجھے خود نہیں سمجھ آ رہا تھا میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ مجھے اسد اللہ لے کر گیا ہے، اور ویڈیو بھی ان کے پاس فوٹیج موجود ہے، فوٹیج میں آپ دیکھ لیں، میرے ہاتھ میں اگر کچھ ہوگا تو میں سزاوار ہوں۔ خالی ہاتھ میں ہاسپٹل گئی ہوں، اور وہاں بھی میں گئی ہوں، میں بھی اندر ہی ہوں، تو حمزہ بھائی نے مجھے واپس بلا لیا ہے۔ جب مجھے لینے اسد اللہ گیا، چھوڑنے اسد اللہ گیا، تو لینے مجھے حمزہ بھائی کیوں گیا ہے؟ حمزہ بھائی بھی میں باہر آئی ہوں تو اس نے کہا جلدی کر جلدی کر، اس نے مجھے زبردستی بائک پہ بٹھایا اور مجھے گھر لے آیا۔ اگر خون آلودہ کپڑے تھے تو وہ اس فوٹیج میں بھی تو آنے چاہیے کہ میں باہر پھینک کر آئی ہوں، جبکہ میں وہ کپڑے میں اپنے شوہر کو 7 دن میں نے وہ کپڑے پہنی رکھے ہیں، میں نے کپڑے اتارے نہیں۔ وہ 7 دن میں اپنے شوہر کو، جب اس نے مجھے یہاں پہ بھیجا ہے، میں اس کو بتا کر آئی ہوں کہ یہ کپڑے ہیں، یہ پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تم یہاں پہ رکھ کے چلی جاؤ، اور اب مجھ پہ الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ خون آلودہ کپڑے یہ اس نے، جیسے آپ نے بتایا ہے کہ باہر پھینک کر آئی ہے۔ اس فوٹیج میں یہ سب کچھ آ سکتا ہے، ان سے فوٹیج حاصل کریں۔ یہ فوٹیج چھوٹے چھوٹے کلپ دے رہے ہیں، پوری فوٹیج کیوں نہیں دے رہے عوام کو؟ آپ جس ہاسپٹل میں گئے ہوں گی، ظاہری بات ہے نا، ادھر کسی نہ کسی کے نام کی رسید تو بنی ہوگی نا، آپ کے نام کا ٹریٹمنٹ ہوا ہوگا۔ تو وہاں پہ امی کی کوئی دوست تھیں، ان کے نام کی رسید بنی تھی وہاں پہ۔ آپ نے اپنے نام سے نہیں بنائی؟ پیشنٹ تو آپ تھی نا؟ پیشنٹ میں تھی، میرے پاس آئی ڈی کارڈ کچھ بھی نہیں تھا۔ کس ہاسپٹل میں گئے تھے؟ ان کے گھر کے پاس ہی ٹیچنگ ہاسپٹل ہے۔ اچھا، مت کریں تو اس ہاسپٹل میں بھی جا سکتے ہیں، وہاں سے کس خاتون کے نام سے بنی تھی؟ نام تو یاد ہوگا آپ کو؟
خاتون کا نام نعمان وغیرہ کو یاد ہے، میں انہیں زیادہ نہیں جانتی، ان کے ایک دو دفعہ بھی ہاسپٹل میں ملی ہوئی، ان کے گھر پہ ہیں لیکن کھانا وغیرہ دیا، زیادہ ملی جلی نہیں ان سے۔ حمزہ کا آپ کے ساتھ کس قسم کا کوئی رویہ تھا؟ آپ کو کوئی اس طرح کی نظروں سے دیکھتا تھا یا کچھ ایسی کچھ چھیڑ چھاڑ کو کرتا تھا؟ آج تک حمزہ بھائی نے، عثمان بھائی نے میرے ساتھ ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ میرے ہسبینڈ سے پوچھیں اس نے کبھی میرے کردار میں ایسی کوئی چیز دیکھی ہو؟ میں اسے بچہ بیٹا کہہ کے بلاتی رہی ہوں، یہ میرے ہسبینڈ کو نظر نہیں آیا، اور ایک دم سے دسنے کے بعد انہوں نے مجھ پہ الزامات لگا دیے۔ آپ سے نعمان کی پہلی شادی ہے یا آپ ان کی دوسری وائف ہیں؟ میں ان کی دوسری وائف ہوں، یہ بھی مجھے بعد میں پتہ چلا ہے کہ میں ان کے نکاح نامے کے اوپر سے۔ پہلی بیوی اس نے طلاق دے دی، وہ فوت ہو گئی یا کیا معاملہ ہوا؟ اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا، اس کے بارے میں نعمان جواب دے کہ اس کی پہلی بیوی کو اس نے ڈیورس کیوں دیا، کیا وہ بھی کردار کشی میں گنتی تھی؟ یہ شادی کرو، اس لڑکی پہ الزامات لگاؤ، اسے گھر سے نکال دو۔ نیلا، تقریباً 2 ماہ گزر چکے ہیں اس واقعے کو، ہاں جی، اب تک آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر میں اپنی ساس کو، اپنی پھپھو کو، اس کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہتی ہوں یا چاہتی تھی تو مجھے چاہیے تھا کہ میں تبھی شور مچا دیتی، بتا دیتی سب کو چیخ چیخ کر کے یہ وہ قاتل ہیں جنہوں نے اس بے گناہ خاتون کو تڑپا کر قتل کیا ہے؟ شاید آپ آج اس حال میں نہ ہوتی، آپ پر اس قسم کے گندے الزامات نہ لگتے جس کو اب آپ قرآن پاک سامنے رکھ کر صفائی دے رہی ہیں۔ تو وہ بہتر تھا، وہ اس وقت کا موقع جو آپ کا ہاتھ سے گیا ہوا ہے، جو اب شاید واپس نہ آئے، یا اب پچھتاوے میں کیا سوچ رہی ہیں کہ کیا مجھے کرنا چاہیے تھا؟ میں خوف زدہ تھی اور حاملہ بھی تھی، میرا 8 منتھ تھا، مجھے یہ تھا کہ اب ان لوگوں نے مجھے بھی مار دینا ہے، مجھے اپنے سے زیادہ اپنے بچے کی فکر تھی۔ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی ساس کے جو قاتل ہیں ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، جو اصلی قاتل ہیں؟ جی بالکل۔ اور اگر آپ اس قتل میں شامل ہیں تو آپ کو بھی سزا ملنی چاہیے؟ جی بالکل۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ کے اپنے شوہر کو جو آپ پر اس قسم کے جو الزامات لگا رہے ہیں، جو کہ مجھے بتاتے ہوئے شرم آتی ہے؟ آپ انہیں کوئی پیغام دے دیں تاکہ وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس نہ آئیں، لیکن آپ کی اس ویڈیو کے توسط سے جو ہے وہ آپ کو کچھ شاید ان پر ترس آ جائے کہ جو ہونا تھا وہ تو گیا ہو، اور جو اصلی قاتل جن کو ابھی بھی شاید کچھ لوگ بچا رہے ہیں، شاید وہ قانون کی گرفت میں آ سکیں۔ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جو اصل قاتل ہے نعمان، اسے سامنے لاؤ۔ مجھ بے گناہ پہ کیوں الزامات لگا رہے ہیں؟ میں نے قرآن پاک کو حلف دے کے تم سے بات کی ہے، میرے کردار میں تم نے کوئی برائی نہیں دیکھی، تم خود کہہ رہے کہ میں نے اس کے کردار میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ وہ حمزہ جو قاتل ہے اس کے کہنے پر تم سب کچھ کہہ رہے ہو۔ میں نے نعمان کو یہ بھی بتایا تھا قرآن پاک پہ حلف دے کے کہ اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ اگر تم بولی ہم نے سارا الزام تم پہ ڈال دینا ہے۔ اسے یہ وہ بات نہیں یاد، سچ کو سامنے رکھے، کسی کو بے بنیاد سزا کیوں دلوا رہا ہے؟ امی کے قاتل کو سامنے لائے، اور جو گھر میں بیٹھا قاتل ہے اسے بھی باہر نکالے۔ سزا تو سب کے لیے ایک ہے۔ میں اپنی ماں کا قاتل چاہیے نا، تو قاتل کو سامنے لاؤ۔ آپ کی صرف یہ غلطی ہے کہ آپ نے اس قتل کو ہوتے ہوئے دیکھا اور پھر آپ خاموش رہے ڈر کے وجہ سے۔ میں خوف زدہ تھی اور حاملہ تھی، جس وجہ سے ایک خوف تھا کہ مجھے تو ماریں گے، میرے بچے کو پہلے مار دینا انہوں نے، کیونکہ انہوں نے یہ پہلے ہی کہا تھا کہ ہمارا کچھ بھی نہیں بننا۔ نعمان اندھا ٹرسٹ کر رہا ہے اپنے بہنوئی پہ، وہ میری بات میں، بیوی کی بات پہ یقین نہیں کر رہا۔ اس نے بہنوئی اور بھائی کو تو اندر کروا دیا ہوا ہے، اب کون سا ٹرسٹ رہ گیا؟ وہ اس نے فوٹیج دیکھنے کے بعد کروایا، اس سے پہلے وہ انسان نہیں مان رہا تھا اچھا، کہ میرا بہنوئی ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ جی جو میری ماں کا قتل ہے وہ واش روم میں گرنے سے ہوا ہے۔ ہاں جی، میں نے اسے بتایا، الٹا وہ مجھے کو قاتلہ بنا رہا ہے، اور حلف دے کے اس انسان سے بات کی ہے۔ اس چیز سے کلام پاک سے آگے کچھ ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ بالکل، اس سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ شاہد ندیم کو پکڑا جائے، سارا سچ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور آپ کو جو ریلیف دیا گیا ہے جو ڈیلیوری کی وجہ سے، آپ
چاہتی ہیں کہ جی آپ کی بھی انٹیروگیشن ہونی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے, جو قاتل ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. بالکل جی بالکل. ناظرین, آپ نے ملزمہ انیلا کا موقف سنا جن پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے اپنی ساس کا قتل کروایا ہے. اب چونکہ ہمارا جو مقصد تھا اس واقعے کی اصل تحقیقات اور اصل کہانی آپ کے سامنے لانے کا, اب تک ان کے مطابق جو اصلی قاتل ہے, جو مقتولہ کا شوہر ہے, جس نے قتل کے فوری بعد گھر پہ آ کر اس عورت کو کہا کہ اگر آپ نے بولنا یا اگر آپ نے کسی کو بتانے کی کوشش کی تو آپ کا اس سے بڑھ کر برا انجام ہوگا. خاتون خوفزدہ تھی, حاملہ تھی, بچے کا ڈر تھا, اپنی جان کی فکر تھی, خاموش ہو گئی. لیکن اس خاموشی نے کتنے لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دی. اس خاموشی نے نہ صرف ایک خاتون کے قتل کے ملزموں کو آزاد کروا دیا بلکہ اور نہ جانے کتنے بے گناہ لوگوں کو اس قتل میں ملوث کروا دیا. خاتون اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر میں گنہگار ہوں تو مجھے سزا ملنی چاہیے, لیکن اپنے شوہر سے, میں نعمان سے, ان کی طرف سے پیغام دیتا ہوں کہ نعمان صاحب ہوش کے ناخن لے. ہو سکتا ہے کہ اب تک ان کا موقف سامنے نہ آیا ہو, شاید آپ کو لگتا ہو کہ آپ کی بیوی گنہگار ہے, یا آپ سمجھ رہے ہوں کہ میری بیوی گنہگار ہوتے ہوئے اس نے نہیں بتایا. ہو سکتا ہے کہ اس کی بھی کچھ مجبوریاں ہوں, لیکن آپ کے ارد گرد جو منڈلاتے ہوئے قاتل اب بھی آپ کے ساتھ ہیں, جس میں آپ نے مجھے کہا تھا کہ مجھے اب تو ان رشتوں پر بھی اعتبار نہیں جن پر مجھے کرنا چاہیے تھا. یہ اب تک کی اہم اپڈیٹ تھی اس کیس کے متعلق کہ حقیقت کیا تھی, یہ قتل کیسے ہوا, یہ قتل کس نے کروایا اور کرنے والے کون تھے. اس طرح کے بے بنیاد جو الزامات اس خاتون پر لگا دیے گئے, جو کہ لگانے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا ہی اپنا ہم سفر تھا. اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میں اس طرح کے الزامات لگانے سے پہلے ایک بار سوچ لوں. جس نے میرے ساتھ اپنی زندگی بتانے کی قسم کھائی تھی, جس نے اپنا سارا کچھ لکھ دیا تھا, تو شاید آپ کو بھی کچھ خیال آتا. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ملزم شاہد ہے جس کو ابھی تک بچایا جا رہا ہے, جو مقتولہ کا شوہر ہے, اس کو پولیس کی حراست میں دیا جائے, اس کو نامزد کیا جائے, اس کی انٹیروگیشن کی جائے تو سب کچھ سامنے آ جائے گا. میرے ساتھ انیلا کے بھائی بھی موجود ہیں. ان کی نعمان کے ساتھ کس طرح سے بات ہوئی اور پھر قتل کے بارے میں انہوں نے کیا بتایا, اگلی ویڈیو میں اسے بھی دیکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.